اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں پی پی آر ویکسین اور بیماری کے بارے میں۔ پی پی آر کے بارے میں کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے، اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اسے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی ویکسین استعمال کرنی چاہیے اور ویکسین استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کافی زیادہ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ویکسین تو کی تھی لیکن اس کے باوجود بکریوں کو پی پی آر کی بیماری لگ گئی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ایک وائرل بیماری ہے اور وائرل بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اگر کسی بیماری کا علاج نہ ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پی پی آر میں بکریوں کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جب ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جانور کو تیز بخار محسوس ہوتا ہے، جانور کے منہ میں چھالے بننے لگتے ہیں، بلکہ منہ کے اندر بھی چھالے بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جانور کھانا پینا بہت کم کر دیتا ہے۔ کھانا پینا کم کرنے کی وجہ سے ان کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دن بدن جانور کمزور ہونے لگتا ہے، اور اس سب کی وجہ سے وہ آپ کو بہت ڈل محسوس ہوتا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ جانور کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار کسی جانور کی قوت مدافعت کم ہو جائے تو اس کے بعد جراثیموں کے خلاف لڑنے والے مادے اس جانور میں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جراثیم جو ہوتے ہیں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی دوسرے جراثیم جو جانور میں موجود ہوں یا جانور کے ارد گرد موجود ہوں وہ جانور پر بہت جلدی حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان جراثیموں سے لڑنے والے مادے جانور کے اندر بہت کم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے، نمونیا کی وجہ سے پھیپھڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسری کئی بیماریاں بھی جانور پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پی پی آر بھیڑوں اور بکریوں میں ایک بہت ہی زیادہ خطرناک اور وائرل بیماری ہے۔ یہ جن جانوروں کو متاثر کرے ان کے 85 سے 90% چانسز اموات کے ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کا صحیح طرح سے علاج یا دیکھ بھال نہیں کی، اور جو بچ جاتے ہیں جن کو یہ بیماری ہو گئی ہو پھر بھی کوئی جانور اس سے بچ جائے، اس کے بعد بھی وہ بہت کمزور اور لاغر رہتا ہے، کیونکہ ان جانوروں میں اس بیماری کے اثرات کسی نہ کسی صورت باقی رہ جاتے ہیں۔ ایسے جانوروں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچے بھی کمزور رہتے ہیں۔ بخار کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں ناک سے بھی رطوبت بہنے لگتی ہے، اندر سے معدے میں بھی کافی زیادہ سوزش ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اگر وہ کچھ کھا بھی لیں تو ان کا اتنا ہاضمہ نہیں ہوتا کہ وہ خوراک کو گرائنڈ کر سکے، جس میں وہ خوراک جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ آنکھوں کی پلکیں بھی سوج جاتی ہیں اور انتڑیوں میں بھی سوزش ہو جاتی ہے، اور ٹمپریچر ان کا 104 106 رہنے لگتا ہے۔ آغاز میں جو رطوبت منہ سے بہتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رطوبت بھی گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ ریشہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ آنکھوں کے منہ کے اندر کی جھلی بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ بخار کے 3 سے 4 دن بعد جانور کو موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ڈائریا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے جسم میں پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے، اور پانی کی کمی شدید کمزوری کا باعث بننے لگتی ہے، کیونکہ موشن لگنے سے جسم میں سے الیکٹرولائٹس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ان سب حالات میں حاملہ بکریوں کے بچے ضائع ہونے کا بھی چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ماں یعنی بکری کے بھی ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی جانور کی ایسی حالت ہو کہ اسے بھوک پیاس نہ لگے، آنکھیں سرخ ہو جائیں، باقی جانوروں سے الگ رہنے لگے، کمزور اور لاغر محسوس ہونے لگے، درجہ حرارت کم یا زیادہ آپ کو محسوس ہو، اس کی مینگنی جو ہے وہ لوز ہو جائے یا ڈارک یلو کلر کا پشی کرے، تو یہ تمام علامتیں جو ہیں جانور کے بیمار ہونے کی ہیں۔ تو ایسے جانور کو اپنی نظر میں رکھیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو فوری طور پر ڈاکٹر کو بلائیں اور اس کا علاج شروع کروائیں۔ ایسے جانور جن کو ایسی علامتیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں ان کو ایسی خوراک دیں یا ایسی میڈیکیشن کریں
کہ ان کی انتڑیوں جو ہے وہ بلاک نہ ہوں، ان کی انتڑیاں چلتی رہیں۔ جانور کے انٹسٹائن کو بحال رکھنے کے لیے آپ ان کے لیے اسٹیموز استعمال کریں تاکہ جو انتڑی کی بلاکج ہے وہ کھلے۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال وسیع پیمانے پر کریں تاکہ بڑے پیمانے پر جو اینٹی بیکٹیریل ہیں وہ ان کو مارے۔ کیونکہ اس کو موشن لگتے ہیں تو اس کے لیے فلوئڈ تھراپی کراتے ہیں۔ جب جانور کو نمونیا ہوتا ہے تو ڈائریا ہوتا ہے، تو آپ جب فلوئڈ تھراپی کراتے ہیں تو اس میں اموات کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ویکسین جو آپ استعمال کرتے ہیں اگر اسے 4 ڈگری پر سٹور کیا جائے تو 1 سال کے لگ بھگ اس کی لائف برقرار رہتی ہے۔ اس سے زیادہ پرانی ویکسین اگر آپ نے استعمال کرائی تو پھر آپ کے جانور کو PPR آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ویکسین تو کرائی تھی لیکن پھر بھی بیماری ہماری بکری کو آ گئی۔ تو اس کے لیے آپ ویکسین کسی ایسے سورس سے خریدیں جو آپ کے لیے قابل اعتماد ہو اور لگانے والا بندہ جو ہے وہ ایکسپرٹ اور قابل اعتبار ہو، جو ویکسین کو اچھے انداز میں سنبھالتا ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ پریگنینسی میں ہم ویکسین استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ویکسین جو ہے پریگنینسی کے 1 سے 2 ہفتہ بعد تک استعمال نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پر بچے کی پیدائش جو ڈیلیوری ہے اس سے 2 ہفتے پہلے تک آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ ان حالات میں جانور کی امیونٹی جو ہے وہ بہت نیچے آئی ہوتی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور کی جو امیونٹی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اب اگر بات کریں PPR کے کنٹرول کرنے کی، تو جس جگہ آپ کو معلوم ہو کہ بیماری آ چکی ہے آپ حد الوسع کوشش کریں اس جگہ پر نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر جانے سے آپ وائرس کو ٹرانسفر کرنے کا باعث بنیں گے۔ جب آپ اس فارم میں جائیں گے جہاں پر ایسی بیماری یا ایسا وائرس موجود ہے تو یقیناً آپ اپنے ساتھ اس وائرس کو اپنے فارم کے اندر بھی لے کر آئیں گے۔ بیماری کے دنوں میں نہ تو خود کسی کے فارم میں جائیں اور نہ کسی کو اپنے فارم میں آنے دیں۔ اس میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کے جانور زیادہ قیمتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیماری ہو جانے کی صورت میں جانور کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ ان کی جراثیم کشی کر سکتے ہوں۔ جگہ کی بار بار جراثیم کشی کریں۔ بیمار جانوروں کے لیے الگ بندہ رکھیں، اور وہ بندہ ہمیشہ جانوروں کے پاس جانے سے پہلے اور جانوروں کے پاس باہر آنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹڈ کرے تاکہ وائرس جو ہے مزید ٹرانسفر نہ ہو سکے۔ اب یہ بتاتے جو جانور پر وائرس کا حملہ ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی جانور کھانا پینا تو کم کر دیتے ہیں، لیکن اس میں تمام علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جانور پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کسی جانور کو کھاتا پیتا کم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی وائرس کی علامتیں کچھ عرصے بعد ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اب آپ کو علاج بتاتے چلیں۔ علاج کے لیے آپ بہتر ہے کہ BPSLA اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال کریں، بخار کے لیے کیٹوجیٹ استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ میزاپینڈیزول جو ہے 10 mg فی کلو جسمانی وزن کا انجیکشن استعمال کریں۔ یہ ٹیکہ آپ نے 7 روز تک استعمال کرنا ہے، اور آنکھوں کی سوزش جو ہے اس کے لیے جینٹامائسین جو ہے وہ استعمال کریں آپ لوگ، اور جو چھالے منہ کے اندر یا باہر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ پنکی کا استعمال کریں۔ بیماری کوئی بھی ہو سکے اس کا بچاؤ جو ہے وہ صفائی کے ذریعے بہترین علاج ہے۔ صفائی آپ جانوروں کے نیچے ہر ممکن کوشش کریں کہ رکھیں۔ ہمیشہ صاف ستھرا پانی پلائیں، اور خوراک جو ہے اس کو بھی مٹی سے پاک اور صاف کھلانے کی کوشش کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔